بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم حسن المؤمن میں سیکھ رہے ہیں ان کی پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو علم ہم لے رہے ہیں اس کو ہمیں اپنے عمل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمین ثم آمین۔ ہم نے جو پہلا سیشن اپنا کیا تھا وہ تھا تسبیح کا، سیکنڈ سیشن ہمارا تھا استغفار کے بارے میں۔ یہ ہم ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے چل رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جو کہ ہمیں سب سے پہلے کرنی ہے اور اس کا امپیکٹ بعد میں آنے والی چیزوں کے اوپر کیسا ہے، یعنی وہ بعد میں آنے والی چیزوں پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو انشاءاللہ سیشن ہے یہ اس تک آنے سے پہلے جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا حسن المومن کے سٹارٹ میں اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ اس آیت کے بعد اور اس کے علاوہ جو دوسری مختلف آیات ہم نے دیکھی تھیں اس آیت کے ساتھ ساتھ، تو ہم نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا حسن المومن کے آغاز میں کہ ہم نے اذکار جو ہیں وہ شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور انہیں سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ہم نے کرنا ہے۔ تو اسی پر اگر ہم دیکھیں ہمارے آج کا جو سیشن ہے پھر یہ کیا ہے، اور پہلے ہم نے تسبیح کو دیکھا تھا، پھر ہم نے استغفار دیکھا کہ ان کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ درمیان والے دن پریکٹس کے لیے تھے، اور آج جو ہے وہ ہم جن اذکار کو دیکھنے والے ہیں اور جو ہمارے جو موجودہ زندگی ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں یا ہمارے آنے والی زندگی ہے ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ تو آج کے جو ہمارے اذکار ہیں اس کے لیے ہم نے 2 اذکار چنے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، یعنی ان اذکار کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام ہمیں رپیٹ کرنے کو کہا ہے تو ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور ان اذکار کے جو ہے وہ ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد جو آنے والی دنیا ہے ہماری اخروی اس میں بھی۔ تو پہلا جو ذکر ہے ہمارا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے وہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی ہوں، میں اللہ کو اپنا رب مان کر راضی اس سے، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہوں۔ یہ 3 باتیں ہیں جو کہ ہم ان کلمات میں کہتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے والا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جو کہ آتی ہے ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے والوں کو کیا بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جائے گی اور قیامت والے دن اللہ اسے خوش کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کلمات ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔
5072 इसका नंबर है। इसके साथ साथ मुस्नद अहमद में भी यही हदीस है और उसका नंबर जो है वो 188990 है। तो इसका मतलब ये है कि ये कलिमात सुबह शाम हमने पढ़ना है। इनकी तादाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी कि इन कलिमात को 3 दफ़ा सुबह पढ़ना है, 3 दफ़ा शाम पढ़ना है और गिनती के साथ ये कलिमात हैं। बाज़ अज़कार है ना कि उनको आप कसरत के साथ पढ़ें, जितना मर्ज़ी पढ़ते जाएँ तो उतना ही जो है उनका अजर बढ़ता जाता है। ये कलिमात आप दिन में बाकी औकात में जब चाहें, जब भी कोई मसला हो, इंशाल्लाह जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो मसाइल हमें पेश आते हैं ज़िंदगी में, तो उस वक़्त भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर सुबह-शाम में 3 दफ़ा इन कलिमात को कहना, इसका मतलब ये है कि इससे हमें 2 फ़ायदे हासिल होते हैं और होंगे कि एक, अल्लाह ताला इस कलिमात के पढ़ने की वजह से जन्नत हम पर वाजिब कर देंगे और नंबर 2, क़यामत के दिन हमसे खुश होकर हमें खुश कर देंगे। फिर हम देखने वाली बात ये है ना कि अगर ये इतना बड़ा कलमा है, 3 बातें हमने कही हैं और 3 बातों के जवाब में अल्लाह ताला इतनी बड़ी बिशारत जो है हमें दे रहे हैं अपने पैगंबर के ज़रिए से, तो आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि पढ़ने वाले पर जो है वो जन्नत वाजिब हो जाएगी और अल्लाह ताला उसको जो है वो खुश कर देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जानें कि इसमें दरअसल जो है वो क्या बात है जिसको अल्लाह ताला हमें बताना चाह रहे हैं। तो बात जो है वो दरअसल ये है कि जब इंसान इस दुनिया में जो ज़िंदगी उसने जो गुज़ार रहा है, ये दोनों अज़कार जो हैं, उसकी इस दुनियावी ज़िंदगी का हुस्न बढ़ाने वाले अज़कार हैं। वो कैसे? जब इंसान की लाइफ़ में क्वालिटी आ जाती है ना, तो जो उसकी ज़िंदगी होती है, उसका हुस्न बढ़ जाता है। चाहे वो ज़िंदगी 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, चंद सालों की हो या चंद महीनों की हो। और अगर ज़िंदगी बहुत लंबी हो और उसमें क्वालिटी ना हो, तो वो ज़िंदगी जो है वो क्या होती है? घुटन का शिकार इंसान उसमें हो जाता है। उसमें क्वालिटी पैदा नहीं होती, वो ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म जो है वो करना चाहते हैं। तो जो इंसान ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुज़ारना चाहता है, खूबसूरत तरीके से, क्वालिटी ऑफ लाइफ़, तो उसको अपने अंदर 2 चीज़ें पैदा करनी है। नंबर 1 जो कि हमें इस पहले ज़िक्र में बताया गया है। नंबर 1 वो है राज़ी बर-रज़ा होना और दूसरा ज़िक्र जो है वो क्या है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सूरह तौबा की आखिरी आयत है। इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे जब इसकी बारी आएगी। तो लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं ज़िक्र कर रही हूँ कि 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हुस्न बढ़ाएँगी। उनमें से नंबर 1 है राज़ी बर-रज़ा होना जो कि हमें इस वाले ज़िक्र से मिल रहा है एंड नंबर 2 तवक्कुल अल्लाह अपने अंदर पैदा करना जो कि हमें इस दूसरे ज़िक्र में सिखाया जा रहा है। तो ज़िंदगी में चूँकि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? हम मुतमईन नहीं हैं। हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम मुतमईन नहीं हैं, हम सैटिस्फाइड नहीं हैं, ना अपने आप से, ना लोगों से, ना हालात से। हमें कोई चीज़ भी जो है मुतमईन नहीं करती। हमें कोई चीज़ भी जो है वो कनात पर आमादा नहीं करती। हम रुकते नहीं हैं, हमें और से और चाहिए। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी और से और चाहने की ये जो इंसान की ख़्वाहिश और डिज़ायर है, इसके बारे में क्या कहा कि इंसान का पेट जो है वो तो कब्र की मिट्टी ही भरेगी। यानी जब वो कब्र में जाकर सो जाएगा फिर ही जो है वो उसको ये जो सारी उसको लगन लगी हुई है और मज़ीद से मज़ीद की उसकी धुन है, इसका ख़ात्मा होगा। लेकिन इस दुनिया में ये जो हम हैं, तो इसमें ना हम अपने आप से मुतमईन हैं, जो हमारा माज़ी था उसमें भी हमें हज़ार गलतियाँ नज़र आती हैं, जो प्रेज़ेंट है, इसमें भी हमारा दिल चाहता है कि बस एक हाथ फेरें शीशे पर और मंज़र सारा का सारा जो है वो बदल जाए, जैसे कि मेडिकल वर्ल्ड में होता है। तो मुतमईन नहीं हूँ ना हम अपने आप से, ना अपने हालात से, ना अपने इर्द-गिर्द के लोगों से। माएँ हैं बाप हैं तो उनको औलाद से गिला शिकवा है। वो समझते हैं हमें अच्छी औलाद नहीं मिली, ज़्यादा अच्छी औलाद जो है वो तो फलाँ और फलाँ की है। और औलादें हैं तो उनका कहना ये है कि हमारे माँ-बाप भी जो है वो इस काबिल नहीं हैं, तो हमें उस तरह के अगर माँ-बाप मिलते तो हम भी जो है वो बहुत अच्छे हो जाते। इस तरह लोग जो हैं हमें उनसे गिले शिकवे हैं कि लोग जो है वो हमें नहीं समझते और हमारी नीयतों पर शक करते हैं या हमारे साथ सिंसियर नहीं हैं। हमें लोगों से गिले शिकवे हैं कि हम उनके लिए इतना कुछ करते हैं और वो कंसिडर ही नहीं करते। किसी शुमारो किताब में ही जो है वो नहीं लाते। तो नतीजतन क्या है? हम दूसरों को देखते रहते हैं, उनसे कॉम्पिटिशन उसमें जो है वो मुबतला रहते हैं, उनको सराहते रहते हैं, उनको एडमायर करते रहते हैं और इस सब के अंदर जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में फिर पैदा होती हैं, वो क्या हैं? कॉम्पिटिशन, हसद, रश्क, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ये सब की सब चीज़ें इनसे क्या होता है, ज़िंदगी का हुस्न और खूबसूरती आहिस्ता-आहिस्ता रुख़सत होती चली जाती है और एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो है वो रोज़-रोज़ बढ़ने लगता है। क्योंकि इंसान मुतमईन नहीं होता। तो ये चीज़ जो है, ये बातें और ये हरकतें फिर हमारी ज़िंदगी को घुटन
کا शिकार कर देती हैं और जब क्वालिटी जो इंसान की ज़िंदगी की क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, घट जाती है, तो साथ ही जो है उसको अपनी ज़िंदगी भी छोटी लगने लगती है। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? यानी ये जो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम किसी भी चीज़ से मुतमईन नहीं, किसी भी चीज़ से राज़ी नहीं, खुश नहीं, ना अपने आप से, ना लोगों से, ना हालात से, ना रिश्तों से, किसी भी चीज़ से नहीं, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सबसे बड़ी बीमारी की जड़ काटना। और वो भी बड़ी बड़ी बीमारी क्या है? यानी अल्लाह से बदगुमानी और गिले-शिकवे और नाराज़गी को दूर करना। इब्न क़य्यिम ने कहा कि जो इस बीमारी से निजात पा लेता है, तो दर हकीकत उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात पा ली। ये इब्न क़य्यिम का कहना है। उनका कहना ये है कि तुमने अगर इस बीमारी से निजात पा ली, यानी अल्लाह से बदगुमानी, अल्लाह से नाराज़गी, अल्लाह से गिले-शिकवे और शाकी होना, तो दर हकीकत एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है, उससे तुमने निजात पा ली। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि इंसानों को लगी हुई है और हर इंसान को लगी हुई है। अगर इससे कोई पाक है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंबिया इकराम थे, क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में थे। तो अल्लाह ताला उनको मुतमईन भी करते थे, तसल्ली भी देते थे, बात भी करते थे, नज़ारे भी दिखाते थे। हमारे साथ जो है वो ये मामला नहीं है। कोई बड़े से बड़ा वली भी जो है, वो भी शायद एक बड़ा अरसा गुज़ारने के बाद, एक बड़ी तपस्या और मेहनत और रियाज़त करने के बाद उस मुकाम पर पहुँचता होगा, जहाँ पर वो अल्लाह ताला से बिल्कुल जो है वो मुतमईन हो जाए, राज़ी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? फिर इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो बदगुमानी है अल्लाह ताला से, ये बड़ी आफ़तों में से एक आफ़त है जो हमारी ज़िंदगी में है। हम जिस-जिस चीज़ को मुसीबत समझते हैं ना अपने लिए, वो सारी लिस्ट एक तरफ कर लें। तो सबसे बड़ी मुसीबत और मसला हमारे लिए क्या है? किसी के लिए वक़्त की कमी होगी, किसी के लिए जो है सेहत में जो बीमारी है, वो ये उसके लिए सबसे बड़ा जो है वो मसला होगा। किसी के लिए पैसा, रुपया, पैसा सबसे बड़ा मसला होगा, किसी के लिए घर सबसे बड़ा मसला होगा, किसी के लिए गाड़ी, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए कुछ। लेकिन इन सारी आफ़तों में से सबसे बड़ी आफ़त जो उलमा के नज़दीक, जो स्कॉलर्स के नज़दीक वो क्या है कि इंसान अल्लाह से बदगुमान हो, इंसान अल्लाह से मुतमईन ना हो, इंसान अल्लाह से राज़ी ना हो। इसीलिए जो पहली बात इस ज़िक्र में हमें सिखाई गई है वो क्या है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, कि मैं अल्लाह अपने रब से राज़ी हूँ। क्योंकि इंसान जब अल्लाह से बदगुमान होता है, ये ऐसी बड़ी मुश्किल है, इससे निजात ही मुश्किल से मिलती है इंसान को। और दूसरी तरफ जो है वो फिर क्या होता है कि जो भी इंसान को अल्लाह देता है नेमतों के तौर पर, अपने फ़ज़ल के तौर पर, अपने एहसान के तौर पर, इंसान उन सब की नाशुक्री करना शुरू कर देता है। और जब नाशुक्री करता है तो मज़ीद जो है वो ज़िंदगी में नेमतों की, रौनकों की, खुशियों की कमी आना शुरू हो जाती है। तो एक सिलसिला है लामतनाही इंसान के लिए प्रॉब्लम्स का और मसाइल का, जो कि खड़ा हो जाता है। तो इसलिए पहली बात जो हमें इस कलमे में सिखाई गई वो क्या सिखाई गई है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह से राज़ी। और अल्लाह से जब राज़ी होने की बात आती है एज़ अ रब, तो क्या है? हम अल्लाह से एज़ अ खालिक भी राज़ी हो जाते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, चलो अच्छी शक्ल-सूरत दे दी है। अगर किसी को अपनी पसंद आ जाए तो वैसे तो हमें उसमें भी कीड़े नज़र आते हैं। दूसरों की शक्ल-सूरत में भी कीड़े नज़र आते हैं, अपने में भी नज़र आते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। इससे भी मुतमईन नहीं होते। लेकिन अगर कभी मुतमईन हो जाए तो चलो ठीक है, खालिक के तौर पर आप मुतमईन हो गए। अच्छा, मालिक हम समझते हैं, चलो ये भी जो है वो कह लेते हैं। लेकिन जहाँ मुनइम अल्लाह को समझने की बात आती है ना, मुनीम का मतलब है इनाम देने वाला। तो अब इनाम देने वाला ज़ाहिर है जज करता है, इंसान का इम्तिहान लेता है, देखता है इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी है, कि क्या कैलिबर है कि जो इसको ज़िम्मेदारी दी जाए, नेमतें दी जाएँ, फ़ज़ल दिए जाएँ, इसको सँभाल सकेगा, नहीं सँभाल सकेगा। वहाँ पर आकर तो टोटल डिससैटिस्फैक्शन है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिलना चाहिए था। इस वक़्त मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और बाद में मिला तो क्या फ़ायदा? ये इस किस्म की बातें जो हैं ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते भी हैं और सुनते भी हैं। और ये जो जजमेंटल होते फिरते हैं, कभी हम अपने बारे में, कभी लोगों के बारे में, कभी हालात के बारे में, कभी नेमतों के बारे में, ये सब भी इसी का सिलसिला है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि अल्लाह से भी शाकी, अल्लाह की मखलूक से भी शाकी। फिर उसके बाद ये जो अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी जो अल्लाह की क्वालिटीज़ हैं और सिफ़ात हैं, जो अल्लाह के नाम में मौजूद हैं, रब के अंदर मौजूद हैं, इन सब से जो है वो हमें राज़ी होना पड़ेगा। उसी रब ने हमारी तकदीर लिखी है, उसी ने हमें सर्टेन क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है, एक सर्टेन शेप में पैदा किया है, औरत पैदा किया है या मर्द पैदा किया है, ठीक है? तो ये उसका फ़ैसला है।
اس فیصلے کو تسلیم کرنا، نہ کہ اس کے اگینسٹ جا کر جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا، یہ ہم سے جو ہے وہ مقصود ہے۔ جب ہم رضیت باللہ جو ہے وہ ربن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہماری پرسنل لائف میں ہمیں جس طریقے سے پیدا کیا، جس شیپ میں پیدا کیا، جن حالات میں پیدا کیا، جس وقت میں پیدا کیا، جو ماں باپ دیے، جو خاندان دیا، یہ سب اس کی تقسیم ہے۔ ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں لے گیا تو ہم راضی ہیں۔ اس نے جو حالات ہمارے لیے پیدا کر دیے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ راضی ہیں۔ تو یہ ہے، انسان اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ کیا ہے انسان کے اللہ سے شاکی ہونے کی؟ اس کی ہے کوتاہ نظری، اس کی شارٹ سائٹڈنس۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام اور طریقہ کار اس دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ اس کی چونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خصوصاً مشکل حالات جب ہوتے ہیں، جتنے زیادہ مشکل حالات ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ انسان اللہ سے بدگمان ہو جائے اور اللہ کی ذات پر جو ہے وہ شک کرنے لگے۔ یہ ہوتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ جتنے انسان کے دل میں پھر شک پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات جتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایمان اس کے دل سے اتنا ہی رخصت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، مثلا جیسے زلزلہ آ گیا کسی جگہ پر، طوفان، فلڈ، سونامی وغیرہ، ان سے جو اموات واقع ہوتی ہیں، پھر جنگیں، جیسے آج کل دو بڑی جنگیں چل رہی ہیں دنیا میں، ایک یورپ میں چل رہی ہے، یہ یوکرین کی جنگ اور رشیا کی جنگ، اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے، فلسطین کی جنگ۔ تو پوری دنیا دو مختلف بلاکس میں جو ہے بٹی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنی اموات واقع ہو رہی ہیں، جو انوسینٹ لوگ اور جو معصوم بچے اور انسان، یہ سب جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں، تو یہ انسانوں کے ذہن میں اللہ کے بارے میں بدگمانیاں اور شکوک و شبہات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے ابھارتی ہیں، اور شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنی ہوں گی آپ نے بھی ایسی باتیں، کہاں ہے اللہ جب اتنے بچے ہلاک ہو رہے ہیں، فلسطین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، اگر مسلمانوں کا رب ہوتا، اتنا طاقتور ہوتا تو بچا نہ لیتا؟ اتنے زیادہ معصوم لوگ، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ جوان مارے جا رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، تو کہاں ہے اللہ؟ یہ اس قسم کے سوال کرنا، یہ دراصل کیا اللہ سے بدگمانی ہے نا، کہ وہ موجود ہی نہیں، پھر وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ یہ بدگمانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اور پھر کبھی یہ کہ اگر اللہ ہوتا تو اتنے معصوم لوگ، مرد اور عورتیں، یہ سب تو نہ مارے جاتے۔ اور اگر ہے بھی ایک اور بدگمانی جو پیدا ہوتی ہے، اور جو لوگ جس کا اظہار کرتے ہیں، وہ کیا، کہ اگر ہے بھی نا ایسا کوئی گاڈ، تو وہ بلائنڈ فورس ہے، وہ ایسی اندھی طاقت ہے جو جس کے پاس بہت طاقت ہے، لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو انسان کی بے بسی، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی کچھ نظر نہیں آتی۔ یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں جو لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ پھر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ایسی قوت کے نزدیک انسان کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ فلائز کی وانٹن بوائز، یعنی کہ کوئی شرارتی بچہ جو ہے وہ جیسے مکھیوں کو مار دے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، ان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس گاڈ کو جو کہ پاور میں ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نعوذ باللہ، یہ سب کے سب جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ کلمات کفر ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا، کرنا، سننا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ ان حالات سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایتھیسٹ اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن آلریڈی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، ایگنوسٹک قسم کے، تو یہ پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، حادثہ ہے اور اتفاق ہے۔ لیکن ایک بات جس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے وہ کیا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ بنائی ہے۔ اس میں کوئی کام اتفاق کے ساتھ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی کام اتفاق جسے کہتے ہیں نا بائی چانس ہو رہا ہے، نہیں، اتفاقاً کچھ نہیں ہے اس کائنات میں۔ یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز پلان کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں، یہ جو جتنی باتیں آتی ہیں نا ہمارے ذہن میں اس قسم کی، کہ اتفاقاً یہ حادثہ ہو گیا، یا وہ ایسا اتفاقاً یہ معاملہ ہو گیا، نہیں، اللہ کے ہاں ہر چیز پلانڈ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ جب انسان یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی، خالق کے طور پر، مالک کے طور پر، مدبر کے طور پر، کہ وہ پلان کر رہا ہے، اس نے پلان کیا میری زندگی میں ان سیریز آف ایونٹس کو، یہ واقعات جو ہوئے میری زندگی میں، یا دنیا میں ہو رہے ہیں، یا لوگوں کی زندگی میں ہو رہے ہیں، یا میرے بچے کی زندگی میں ہو رہے ہیں، یا کسی بھی اور رشتے کی زندگی میں ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پلانڈ ہے۔ اللہ ان سب کا انتظام چلا رہا ہے، ان کو آرگنائز کر رہا ہے، منتظم ہے وہ، حاکم ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اس کی پاور سب کے اوپر ہے۔ تو یہ ہے اس
کلمے کا اثر جس میں ہم یہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربن، میں اللہ اپنے رب سے راضی، اپنے خالق سے راضی، اس نے مجھے جس شیپ میں پیدا کیا، اپنے مالک سے راضی، وہ جیسے مجھے کنٹرول کر رہا ہے، میرے حالات کو کنٹرول کر رہا ہے، اپنے مدبر سے، اپنے پلانر سے راضی، جو بھی وہ میرے لیے جو ہے وہ زندگی میں لے کر آ رہا ہے، اور جو مجھے وہ انعام دے رہا ہے، اور جس طرح مجھے وہ کنٹرول کر رہا ہے، جو اس کی مجھ پر اتھارٹی ہے۔ مجھے آزادی نہیں چاہیے اس سے، میں اس کی غلامی میں خوش، کیونکہ میں اس کو حاکم مانتی ہوں، میں مانتی ہوں میں اس کی غلام ہوں۔ یہ ہے سب کا مطلب اور اس سب کا مقصد۔ تو آئندہ جب آپ نے یہ کلمہ کہنا ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دن صبح و شام ان کلمات کو کہتے ہوں گے، تو اپنے ذہن میں پھر کیا لانا ہے؟ میں اللہ اپنے رب سے راضی کہ وہ میرا خالق، جس شکل میں سے مجھے پیدا کیا، وہ میرا مالک، وہ میرا مدبر، وہ میرا منعم، وہ میرا حاکم، جب وہ میرا منتظم، تو جیسے بھی وہ مجھے چلا رہا ہے، جیسی بھی میری زندگی ہے، جو ایونٹس وہ میرے سامنے لے کر آ رہا ہے، میری کوششوں اور محنتوں کے باوجود نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، میں راضی، اس کے سب فیصلوں سے راضی۔ تو پھر اس کے بعد اگلا کلمہ کیا ہے کہ وہ ابھی اسلام دین، کہ میں اس رب سے راضی جس نے مجھے پیدا کیا، میرا خالق مالک ہے، اور پھر اس نے زندگی گزارنے کے لیے میرے لیے جو ایک کوڈ آف لائف دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، لائف سٹائل دیا ہے، جس کا نام ون ورڈ میں اسلام رکھا ہے، میں اس سے راضی۔ وہ اسلام دین، کہ میں اسلام کو اپنا دین بنا کر، اپنا لائف سٹائل بنا کر اس سے راضی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی مجھے اللہ کی طرف سے آنے والے کسی بھی شرعی حکم سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے دن کی 5 نمازیں خوشی خوشی پڑھنی ہے، مجھے رمضان کے روزے خوشی خوشی، میرے لیے حج، زکوٰۃ، عمرہ کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں۔ اور یہ تو چیزیں ہم کر ہی لیتے ہیں، مجھے گرمیوں کے دنوں میں اپنے آپ کو سکارف سے لپیٹنے اور اپنے جسم کو ڈھانپنے بائے کے ساتھ بھی کوئی پرابلم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے لیے میرے رب نے پسند کیا ہے، اور اسی طرح میرے لیے اس نے زندگی گزارنے کے لیے جو روزی روٹی کمانے کے طریقے ہیں، ان میں جو اصول رکھے ہیں، مجھے ان کو ماننے میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ وہ ابھی اسلام دین، کیونکہ ہمیں شرعی احکامات سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دے دیا، عورتوں کو کیوں دیا، مردوں کو کیوں نہیں دیا، اور مرد تو سب کچھ جو ہے وہ کرتے پھر رہے، عورتوں کے لیے یہ ہے، اور یہ کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورتوں کو جو ہے وہ کیوں نہیں۔ یہ سب شرعی احکامات جن کے اوپر جو ہے وہ عورتیں اس طرح سے کبھی مذاق میں اور کبھی سیریس ہو کر کبھی ایسے کوشچن ریز کرتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ ایسے کمنٹس کرتی ہیں۔ یہ شرعی احکامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے یہ احکامات مذاق اور جوک کے طور پر لینے والے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر کیجولی اور اس طرح سے لاپرواہی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کمنٹس کہتا پھر ہے، کیونکہ ہم یہ بات کہتے ہیں وہ بھی اسلامی دین، کہ اسلام میرا دین ہے اور میں راضی ہوں اس بات کے اوپر۔ تو آپ نے جب اپنی رضا سے یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے اللہ کے ساتھ اور کر رہی ہیں، تو پھر اس کے اوپر گلے شکوے کرنے، کمنٹس کرنے، ٹونٹ کرنے اور اس قسم کے مزاحیہ اور فنی جوکس جو ہے وہ شیئر کرنے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود پھر اپنی ہی بات سے اور اپنے ہی کیے ہوئے ایگریمنٹ سے مکرنے والی بات ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بابی اسلام دین ہے، میں اسلام سے راضی، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، تو آئندہ جب آپ یہ کلمات کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں تازہ ہو جائیں گی، اور کہ مجھے ایسی کسی بھی جوکس کا، ایسی کسی بھی بات کا جو کہ اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتی ہو یا اس کے اوپر کمنٹس کرتی ہو اس قسم کے ڈیروگیٹری، مجھے ان کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ابھی محمد نبی، یہ لاسٹ بات، یہ تیسرا کلمہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لیے لے کر آئے ہیں اس کو لینے پر راضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو جو مبعوث کیا ہے نا، تو آخری نبی کو مبعوث کر کے دراصل یہ اعلان کیا ہے کہ مجھے انسانوں سے جو کہنا تھا اب تک میں نے کہہ دیا، مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ نو مور ٹاکس، نو مور آرگیومنٹس، نو مور کنسیشنس۔ جو کنسیشنس دینی تھی انسانوں کو اس زندگی میں، جو کچھ بھی ان سے بات کرنی تھی، ڈن ہو چکی، ایگریمنٹ ہو چکا۔ جس نے اب اللہ تک پہنچنا ہے اس نے اسی ایگریمنٹ کے تھرو پہنچنا ہے، کوئی اور ایگریمنٹ سائن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں جنت کا راستہ بھی بالکل دکھا دیا گیا ہے، اس میں جہنم کے راستے کی بھی بالکل نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اب کسی اور کلام کی ضرورت نہیں، بس وہی کلام کافی ہے جو میرے نبی پر اتر آیا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک؟ اور یہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ انسان کو اللہ کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ بس اسی نبی پر اللہ نے اپنے سلسلہ کلام کو روک دیا ہے، اور جن کو بھی اب ہدایت چاہیے وہ اس کلام کو پڑھیں گے، جن کو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، ریسٹور کرنا ہے، بحال کرنا ہے، وہ بھی اسی کے طریقہ کار
یعنی کہ یہ جو قرآن کا طریقہ کار ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے اس کو فالو کریں گے، تو وہ سنت جو ہے وہ کس کے طریقے میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چھوڑا یہ مٹ جاتا، ٹھیک ہے، یہ جو علم تھا یہ نہ رہتا، قرآن ہی صرف محفوظ رہتا، حدیث محفوظ نہ رہتی، کیونکہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے اس کا طریقہ کار بھی محفوظ کیا کہ کیسے ان حکموں پر عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹ سٹیپس کو کیسے فالو کرنا ہے، یہی سنت ہے۔ اگر یہ مٹ جاتا تو کائنات میں اس سے بڑھ کر تباہی جو ہے وہ کوئی اور نہ ہوتی، کوئی اور نہ آتی انسانیت پر، جنگوں سے اور دوسری آسمانی آفات سے جتنے انسان ہلاک ہوتے ہیں وہ تو اس تباہی کے نتیجے میں جتنی انسانیت ہلاک ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ دیکھیں یقین جانیں کہ بڑے سے بڑے زلزلے میں جتنے انسان مٹ جاتے ہیں، جتنی جنگوں میں انسانیت جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، ان کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ جو ہے وہ مٹ جاتی، وہ داؤ پر لگ جاتی، ساری انسانیت کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا، کیونکہ ساری انسانیت جو ہے وہ تو جہنم میں جا پڑتی، جہنم سے بچانے والا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، قرآن ہے اور قرآن کے راستے پر چلنا سنت کے طریقے سے ہے، عملی نمونہ ہے وہ اس کا، تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار، آپ کی دعائیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، سب ہمارے لیے ترقی کی شاہراہ پر چلنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ماڈرن ہونا، یہ ہے ماڈرن ہونا۔ ماڈرن کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو آنے والے زمانے کی بات کرے، تو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں جس دور کی طرف لے کر جاتی ہے وہ تو ابھی آنے والا ہے، 2 سال 4 سال بعد نہیں، 10 سالوں بعد بھی نہیں، ڈیکیڈز کے بعد بھی، سینچریز کے بعد بھی نہیں، اس کے لیے تو پتہ نہیں کتنی سینچریز، اس دور کی بات کرتا ہے وہ، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عملی نمونہ، اور اسی لیے ہم اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے قیمتی متاع ہے، اور ہم راضی ہیں اس کے اوپر، جن کو جنہیں یہ توفیق ہو جاتی ہے نا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لینے میں راضی ہو جائے، زبان سے کہنا اور بات ہے کہ میرے نبی ہیں وہ، اور 4 جو ہے وہ نعتیں بھی پڑھ لیں، اور جو ہے وہ خوب جھوم جھوم کر جو ہے وہ تعریفیں بھی کر لیں، یہ زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن جو پریکٹیکلی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ میرے لیے میری نبی کے سنت اور طریقہ کافی ہے، وہ ہے خوش نصیب، اور بد نصیب وہ ہے جو سنت کے طریقے ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں میں اٹریکشن نہ لا سکے، اس کو پرکشش نہ بنا سکے، اپنی زندگی میں کوالٹی آف لائف نہ لا سکے، اور زندگی میں ویسے ہی گھٹن کا جو ہے وہ شکار رہے، اور جو اپنی زندگی کو پرکشش بنانا چاہے تو پہلی بات جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، زبان سے صبح و شام ان کلمات کی تکرار جو ہے وہ کیا ہمیں بتا رہی ہے؟ دن آئے گا اور روشنی آئے گی، خوشیاں ہوں گی، کامیابیاں ہوں گی، تب بھی کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی دی میں، اللہ کے اس تقسیم سے راضی، رات آئے گی، شام آئے گی، غم آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے، مشکل ہو سکتا ہے، جو نعمت ملی وہ رخصت ہو سکتی، میں تب بھی راضی، اور مجھے اس راضی جو میں نے اللہ سے اپنے کلمات اور کہے ہیں زبان سے، اور اللہ سے اپنی رضا کا اظہار کیا ہے، اس کا عملی ثبوت میں نے کیسے دینا ہے؟ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، اور وہ اصول جو ہے وہ کیسے ان پر میں عمل کروں گی؟ اس کے لیے مجھے سنت کا طریقہ اڈاپٹ کرنا، میں ان سب سے راضی، یہ ہے پہلی بات، یہ ہے ذکر جس کی ہم دن میں تکرار کرتے ہیں اور رات میں بھی تکرار کرتے ہیں، یہی بات، لیکن کہتے جاتے ہیں لیکن دل بھی مطمئن نہیں ہوتا، اللہ سے راضی بھی نہیں ہوتے، گلے شکوے بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کو مشورے بھی دیتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بلیم بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ بات یاد رکھیں، جس رب کو مانا ہے نا اس کے ساتھ راضی ہونا دین کا بنیادی نقطہ ہے، اگر اسی کے ساتھ بدگمانیاں ہیں، اسی کے ساتھ گلے شکوے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری توحید جس کے اوپر ہماری آخرت کا انحصار ہے وہی کامل نہیں ہے، توحید کو کامل کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا ذکر جو کہ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ٹھیک ہے، تو انسان جب اللہ اپنے رب سے راضی، اور جو اس نے زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں، شرعی احکامات دیے ہیں، اور جو تقدیر کے معاملات
وہ اس کے سامنے لے کر آتا ہے اس کی زندگی میں، وہ اسے راضی، تو پھر اسی اللہ پر توکل کرنا ہے جس سے ہم راضی ہیں، اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ توکل علی اللہ، یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا دوسرا ذکر ہے جس کو ہم نے اپنے لیے سیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، یعنی اسی پر میرا توکل ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اس جو ذکر ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، پھر لا الہ الا ہو، تو یہ کیا آ گئی؟ یہ اللہ کی تسبیح آ گئی۔ توکل تو پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ میرا اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ پھر کیا ہے آگے؟ رب العرش العظیم، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہو گئی۔ تو اس میں تسبیح بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے، اور دعوے کے ساتھ تسبیح جو ہے وہ کیا بات کرتی ہے کہ جو میں بات کہہ رہی ہوں اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے میرا اللہ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ ہے۔ اور اس ذکر کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے حدیث میں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اسے پڑھ لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے وہ کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سے جو چاہے گا عطا فرمائے گا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جو اس کی خواہش ہوگی، جو اس کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا اس کو۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی تو جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اس دنیا میں بھی ہمیں جو اپنی زندگی گزارنی ہے تو وہ اللہ کو مانے بغیر اور اللہ پر توکل کیے بغیر نہیں گزر سکتی۔ اسی طرح آخرت میں بھی ہمارا سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جس اللہ کو ماننا ہے، اس کے بارے میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس کی علم، جس میں جو کہ یہ جو زمین و آسمان اور کائنات، پوری یونیورس جو ہے، اس میں کوئی کام اتفاقیہ نہیں، بائی چانس نہیں ہوا، ان سب کی جو ہے وہ پلاننگ ہے، اور کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، سب اس کے لیے برابر ہے، اور اس تاریکی میں درخت سے گرنے والا کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی نظر سے اوجھل ہو۔ جب یہ معاملہ ہے کہ ایک درخت سے گرنے والا چھوٹا سا پتا بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، وہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو۔ جس کو چاہے وہ اپنی غیب کی کنجی میں سے کچھ بھی دے سکتا ہے، غیب کے خزانوں میں سے کچھ بھی دے سکتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو بھی خشکی میں ہوتا ہے اور تری میں یعنی سمندروں میں ہوتا ہے، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ۔ اب یہ دو باتیں جو بڑی خوبصورت ہیں، خشکی تری میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جو ہے وہ لطیف قسم کی اگزامپل دی ہے کہ کوئی پتا جو کہ گرتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا علم نہ ہو، اور کوئی دانہ جو زمین کی تاریکی میں ہو، زمین کے اندر تو تاریکی ہی ہے نا، تو جب وہ زمین کی تہوں میں ہوتا ہے، کہاں ہے؟ پہلی تہ میں، دوسری تہ میں، چوتھی میں، اسے نیچے تو ویسے نہیں جاتا، تو کہاں گیا وہ دانا؟ انسان کو نہیں پتا، وہ تو بس بیج ڈال کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے وہ دانا کہاں پڑا ہوا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا رطب، اور نہ ہی کوئی تری میں ایسی چیز ہے اور نہ ہی خشکی میں ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کے ہاں ایک کتاب مبین میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے، اتنا لطیف الخبیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، تو یہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتیں، باریک چیزیں وہ جانتا ہے، تو کیا یہ جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، یہ زلزلے اور یہ طوفان اور یہ آندیاں اور یہ جنگیں جن میں ہزاروں لاکھوں انسان مر جاتے ہیں، کیا وہ اسی سے نا واقف ہے؟ کیا وہی اس کے علم میں نہیں ہے؟ کیا وہی جو ہے وہ انسان کی جو ناکامیاں ہیں، شکست ہے اور اس کی جو تکلیف ہے، وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، باقی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک طرف کہے پتہ بھی جو ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، جو گرے زمین پر اور زمین کی تہ میں موجود جو چھوٹا سا ایک دانہ ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، تو انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر سے اوجھل ہو جائے؟ تو اس کی ذات جو ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہم کہتے ہیں اس بات کو، لیکن جب
اسی رب کے اوپر تسلی کرنے، اس کے اوپر اعتبار کرنے، اعتماد کرنے کی بات آتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے ہمیں دوسرا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت ہمیں اللہ بھول جاتا ہے، اس وقت جو ہے وہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کیا سکھایا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہو کہ کیا اللہ میرے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُحَرِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا یعنی دوسروں کے پاس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، یعنی اس کو تم جو ہے وہ راستہ نہیں دکھا سکتے، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، جس کے دل میں ایسے شکوک و شبہات ہوں اور پھر وہ ان کو اپنے سے دور نہ کرے تو پھر وہ اسی کے اندر بہتا چلا جاتا ہے، شیطان اس کو مزید جو ہے وہ آگے کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ہی بات ہے کہ یہ جو حسبی اللہ کا کلمہ ہے یہ ہمیں اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا سکھاتا ہے۔ الیس اللہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ کافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافن عبدہ، تو اس کے لیے اظہار کیسے ہوتا ہے؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین ذکر ہے جو کہ یہ کلمہ ہے، اور بڑے بڑے انبیاء نے جو ہے اسی کلمے کو اپنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائے ہیں کلمات، اس کے بارے میں جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حسبی اللہ کا کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء نے جو ہے وہ اسی سے سہارا لیا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تب بھی انہوں نے یہی کلمہ پڑھا کہ حسبنا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر پر یہی کلمہ کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور حسبی اللہ، یہ بھی جو ہے وہ یہی کلمہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ فرشتوں کا ذکر کون سا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور یہ جو سبحان اللہ کی وہ تکرار کرتے ہیں پھر اس کے بعد وابی حمدی کی تکرار کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ صرف وہی ایسی ہے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ تو سبحان اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، تو اگر اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ بحمدہ، ساری خوبیاں اسی کی ہیں، ساری خوبیوں کا مالک اور مجموعہ اسی کی ذات ہے، تو پھر اسی کی تعریف ہے۔ تو اسی طرح یہی کلمہ ہم دیکھتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ الہ کے اندر بہت سارے مطلب ہیں، اب ان کی ڈیٹیل میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سارے جو ہے مطلب ہے اللہ کے نام میں۔ تو کیا ہے کہ یعنی وہ معبود حقیقی ہے جس کے لیے انسان اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی محبت میں تڑپتا ہے، جو اس کا مالک ہے، خالق ہے، یہ ساری کی ساری صفات جو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ہیں وہ اللہ کے نام میں موجود ہے، تو اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ زمین سے لے کے آسمان تک وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، تو یہ اس کی تسبیح ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے ہمیں صرف 2 خزانے دیے ہیں ابھی۔ کون سے خزانے؟ ایک تو قرآن بھی ظاہر ہے کہ تو لوح محفوظ میں ہے نا، عرش کے خزانوں میں سے 2 خصوصی خزانے دیے ہیں، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور ان کے بارے میں جتنی جو ہے وہ فضیلتیں آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرش کے خزانے سے اگر 2 خزانے ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کی اتنی فضیلت، تو باقی عرش جو ہے اس میں کیا کیا خزانے ہوں گے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر چیز میں کفایت کر جاتی ہیں، بیماری میں، مشکل میں، تنگی میں، ڈپریشن میں، فرسٹریشن میں، کوئی نیڈ ہے، کوئی خواہش ہے، سب کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف عرش کے خزانوں میں سے 2 خزانے، تو وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے، باقی خزانے تو کتنے ہم جانتے ہی نہیں۔ تو کیا ہے اس تصویر کے اندر؟ پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ حسبی اللہ، میرا اللہ جو ہے
وہ کافی ہے میرے لیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے میرا، اور اسی پر میں نے توکل کیا کیونکہ عرش کے خزانوں کا مالک وہی ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں جس کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیا جائے۔ یہ تسبیح جو ہے نا، یہ بھی انسان کو جو یہ زندگی کی تنگیاں، مشکل، تکلیفیں، ان میں کشادگی کا باعث بنتی ہے۔ لولا تسبحون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن کے اندر، اور جس نے یہ بات کہی تھی نا اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، قال اوسطہم، ان میں سے سب سے بہتر آدمی نے یہ کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ تم جو ہے اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، لولا تسبحون، کیوں جو ہے وہ تم اس کی تسبیح بیان نہیں کرتے۔ تو پھر اس سے مطلب کیا ہے کہ اللہ سے بدگمانی دور کرنے کا طریقہ اور اللہ پر توکل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تسبیح میں بھی کثرت کرے، جو کہ ہمیں اس میں سکھایا گیا ہے۔ اللہ سے راضی کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کا توکل کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے دل کو کیسے اطمینان دلا سکتے ہیں، اس میں تسبیح جو ہے وہ بہت بڑی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ تسبیح وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ سے بدگمانیاں دور ہوتی ہیں اور اللہ پر انسان جو ہے وہ بھروسہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ حسبی اللہ کے کلمے میں تسبیح بھی پھر کیا ہے، موجود ہے۔ سیکنڈلی جو ہمیں کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا اور اللہ پر توکل کرنا، اس کے لیے توحید کا جو عقیدہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر توحید کامل نہیں ہے تو پھر کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں اور اللہ پر توکل کرنے لگیں۔ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں، اس کی صفات کا علم نہیں، تب تک توحید کامل نہیں ہوگی۔ توحید کامل نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ سے راضی نہیں ہوں گے تو اللہ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرنے کے لیے اس پر راضی ہونا اسے بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم نے حسبی اللہ کے کلمے میں جو ہے وہ کیا سیکھا ہے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اعتبار کے لیے، اعتماد کے لیے، بھروسے کے لیے۔ اللہ کافی ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی کفایت پر ہمیں بھروسہ ہے، اور یہ دین کی بنیاد ہے، توحید کی بنیاد ہے۔ تو جس اللہ کو ہم نے رب مانا ہے اس پر ہمارا پھر پورا اعتماد ہے۔ اللہ کافی ہے میرے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کی ساری خصوصیات کا مجموعہ ہے جس میں الرحمن ہے، الرحیم ہے، الحفیظ ہے، الرقیب ہے، المنتقم، الرؤوف، الودود، کیا ہے جو کچھ بھی مجھے چاہیے سب کے لیے اللہ کافی ہے، مجھے سب کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر حسبی اللہ کا کلمہ پلس رضیت باللہ ربن، یہ کلمہ، دونوں کلمات اللہ پر بھروسے اور توکل کو مضبوط کرتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو کا یہ کلمہ بڑے بڑے انبیاء کا کلمہ بھی، یہ بھی جو ہے وہ ہم نے اس میں جو ہے وہ سیکھا ہے۔ تو کیا اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اس کو جب ہم نے کوئی ضرورت ہو تو ہمیں اللہ کے علاوہ دوسری ہستیاں بھی یاد آنی شروع ہو جائیں؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ دوسروں پر بھی ہم جو ہے وہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں؟ یعنی اتنی باتیں جاننے کے بعد کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نظر نیاز دینا شروع کر دیں؟ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہر خوف میں، ہر پریشانی میں، کہ ہمیں اللہ کے علاوہ دوسرے یاد آنے لگیں یا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے یاد آنے لگیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حسبی اللہ میں جب ہم نے کلمہ کہنا ہے تو اللہ کافی ہے۔ جب انسان دوسرے انسانوں سے مدد لیتا ہے یا دوسری چیزوں سے تو وہ اسباب سے مدد لینا ہے، لیکن توکل جو کرنا ہے، جو بھروسہ کرنا ہے، جو دعائیں کرنی ہے، جو انسان نے لو لگانی ہے وہ اللہ ہی سے لگانی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جسے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ تو اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو، یہی تو بات ہم کر رہے ہیں رضیت باللہ ربن کے کلمے میں، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں، انہی اذکار میں یہی تو بات کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے محبوب ہمیں۔ اور پھر نمبر 2 کیا کہا، دوستی اور دشمنی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، کسی ذاتی غرض کے لیے نہ ہو، لوگوں کے ڈر سے نہ ہو، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لالچ میں نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہ کفر کی طرف لوٹ جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا کہ آگ میں زندہ جلایا جانا۔ تو یہی بات ہم کر رہے ہیں نا، وَبِ اسلام دینن۔ تو پہلا کلمہ وہ تفسیر ہے اسی حدیث کی کہ کیا ہے، رضیت باللہ ربن وباسلام دینا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، تو پھر ہم نے جو ہے وہ ابھی تک جو سیکھا ہے وہ کیا ہے کہ حسبی اللہ اور ورضیت باللہ ربن، ان دونوں اذکار میں اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اعتبار کے لیے، اعتماد کے لیے، بھروسے کے لیے، استعانت کے لیے یعنی مدد کے لیے،
ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، دنیا و آخرت کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچنے کے لیے۔ ان اذکار کا پرپز ہی یہی تھا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھ لیں اور اللہ کی کفایت پر بھروسہ کر لیں۔ اور ان کلمات کا پھر فائدہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمیں؟ توکل کے جو فوائد ہیں وہ کیا حاصل ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا حصول ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے راضی، تو اللہ بھی اس کو پھر اپنی رضا دے ہی دیتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو ہی جاتا ہے، فتح اور نصرت اس سے نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے، تو ان کی مثالوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا ہی لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مسائل سے نکلنے کے لیے، ناکامیوں سے نکلنے کے لیے۔ جنت کا داخلہ بھی اسی سے ممکن ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے ایمان بڑھتا ہے اللہ پر، اور ایمان ہی تو کنجی ہے جنت کی، وہی ہمارے پاس ہوگی تو جنت کا تالا کھولیں گے نا، اسی سے تو اندر جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس سے رزق کی کنجیاں وہ بھی کھلتی ہیں۔ انسان جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو انسان کے لیے رزق کے دروازے جو ہے وہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جو اس پوری وہ ایک آیت ہے نا اس کے اوپر کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، کامیابیوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، ہدایت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اس کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، رزق ملتا ہے اس کو بے حساب۔ زندگی میں خوشی کا آنا بھی رزق ہے۔ پھر اس کے بعد حقیقی سکون اور چین نصیب ہوتا ہے، یہ ڈپریشن، فرسٹریشن، انگزائٹی سب رخصت ہو جاتی ہیں۔ ان کا علاج ہی یہ ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیں۔ اللہ نے جو آپ کی زندگی میں کر دیا ہے، سمجھے یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی کسی غلطی کا نتیجہ بھی ہو، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ اتفاقاً ہو گیا ہے، وہ انسان کی غلطی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کے لیے اللہ کا باقاعدہ کوئی اس کو فائدہ دینے کا پلان بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں ہی طریقوں میں کیا ہے، دونوں ہی وجوہات میں اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان حقیقی طور پر اطمینان اور سکون اپنی زندگی میں لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اس کو جو ہے وہ انگزائٹی، ڈپریشن کی میڈیسن نہیں کھانی پڑتی، پھر وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا، دوسروں کو جو ہے اپنی بے سکونی اور بے چینی کا ذریعہ نہیں سمجھتا، وہ خود جو ہے انسان کے اعمال اور انسان کا کی اپنی فیلنگ جو ہے وہ خود اس کے لیے حقیقی سکون کا اور اس کے لیے چین کا باعث بن جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے لیے کیا ہے کہ عمل کے لیے اعتماد اور عزم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی تھی نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر جو ہے وہ بھروسہ کریں۔ اس سے انسان جو اس نے پلان کیا ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان دراصل جو ہے وہ چاہتا ہے یہ انسان کے ذہن میں وسوسے پیدا کرے، وہ اللہ سے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ تو جب بھی نیگیٹو خیالات آئیں سمجھے یہ شیطان کی طرف سے ہیں، ساتھ ہی تصویر شروع کر دیں سبحان اللہ کی، کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کا کوئی کام ایٹ رینڈم نہیں، وداؤٹ پلاننگ نہیں، اتفاقیہ نہیں، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سبحان اللہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نقصان نہیں دینا چاہتا اپنی مخلوق میں سے کسی کو، بس یہ اللہ کا بہترین پلان ہے۔ ہم کہتے ہیں ان اللہ علیم حکیم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑھ کر جو ہے وہ حکمت کا حامل ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو اور وہ اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے نہ کرے؟ ٹھیک، تو اس سے شیطانی جو وسوسے ہیں ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ کیا سیکھا ہے آج کے اس ذکر کے سبق سے، کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کہیں اس میں اللہ سے بدگمانی تو نہیں آ گئی، کیونکہ ابن قیم نے جو ہے وہ یہی کہا تھا کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ اللہ سے اس کے بارے میں اس کے دل میں کوئی بدگمانی کا شائبہ تو نہیں آ گیا، کوئی ایسا شک پیدا ہو گیا ہو کہ یہ میری زندگی میں کیوں ایسا ہو گیا، یہ ویسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا نہ ہوتا پھر تو جو ہے وہ بڑی آسانی ہو جاتی، لوگ دیکھو کتنے مزے میں ہیں۔ یہ سب کیا ہے کہ یہ اللہ سے گلے شکووں کے بعد ہی یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم نے پھر کیا سیکھا ہے کہ اپنا جائزہ لینا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ سے تو ہم بدگمانی نہیں کر رہے، اینڈ نمبر 2
جو اذکار ہم نے سیکھے ہیں آج انشاءاللہ یہ آپ کو گروپ میں بھی شیئر کر دیے جائیں گے تاکہ آپ جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ ان کی اسکرین شاٹ لے لیں ان کا اور پھر ان کی پریکٹس کریں. تو ان اذکار کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو دھیان سے پڑھنا ہے، ان کے ورڈ میننگس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ جو توحید کا ہمارا عقیدہ ہے یہ مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا، ہماری روحانی طاقت جو ہے وہ اس سے مضبوط ہوگی، اور اللہ پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھنا یہی تو ہمیں کامیابی دلائے گا آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اذکار کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور جو ان کے اندر موتی ہیں، جوہر ہیں، اور ایمان کو مضبوط کرنے اور بڑھانے کے جو ذریعے ہیں ان تک بھی ہماری رسائی کرے، وہ کنجیاں بھی علم کی ہمارے ہاتھ میں دے اور ہمارے عمل میں ان کو پیدا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل